الله وجوها لم تزل مثل السحاب بالوريد القلب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی رحمت للعالمین کا نتیجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ اس کے اندر نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان ہی اللہ کا کنبہ ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے اندر مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے انسانیت کے لیے فرمایا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی آئے اور آ کر کہیں کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، آپ اس کی خدمت کریں گے، آپ اس کی مہمان نوازی کریں گے، تو ہم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اسی اعتبار سے آپ ان کے ہاں جائیں گے، وہ آپ کی خدمت کریں گے۔ وجہ کیا ہوگی خدمت کرنے کی؟ وجہ یہی ہوگی کہ آپ نے ان کے افراد کی خدمت کی تھی، وہ تمام کا تمام خاندان آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی مہمان نوازی کرے گا، آپ کو اچھے اچھے پکوان بنا کر کھلائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، اسی لیے اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کریں گے، رب العالمین کل ہماری قیامت کے دن خدمت فرمائیں گے اور پورا اسٹاف خدمت کرے گا، جس کے اندر انبیاء، رسل، ملائکہ سب کے سب ہماری خدمت کریں گے۔ دنیا کے اندر ہر ایک مخلوق کی ہم نے خدمت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، اے انسان تو اس زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چل۔ آپ نے ذرا غور و فکر کیا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں زمین کے اوپر اکڑ کر چلنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو سوچتا ہے کہ یہ زمین بے جان ہے؟ تیرے نظریہ اور تیری سوچ کے اعتبار سے یہ زمین بے جان تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے نظریے کے اعتبار سے یہ ہرگز بے جان نہیں ہے۔ اس کے اندر میری مخلوقات رہتی ہیں، چاہے وہ چونٹی کے ذریعے کیوں ہی نہ ہو، کیڑے مکوڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو، وہ تمام کے تمام اس کے اندر مخلوقات رہتی ہیں اور وہ اس کے اوپر چلتی ہیں۔ اے میرے بندے، تیرے اکڑ کر چلنے سے وہ مخلوق میری تیرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اور وہ جاں بحق ہو جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، لا تمشی فی الارض مرحا، تو زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چل۔ اسی اعتبار سے میں آگے بتاتا چلوں، شریعت مطہرہ نے ایک انسان کو فرمایا ہے کہ انسان تو جانور کے بل کے اندر بھی پیشاب نہیں کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے اس کے اوپر بھی غور و فکر فرمایا ہے کہ اسلام نے ہمیں جانور کے بل کے اندر پیشاب کرنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس روایت کے راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں لوگوں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ایک انسان جانور کے بل کے اندر کیوں نہیں پیشاب کر سکتا ہے؟ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہا مساکن الجن، اس لیے کہ وہ نہ دکھنے والی مخلوقات کے گھر ہیں۔ ایسا نہ ہو اے انسان تو اس کے اندر پیشاب کر دے اور تیری وجہ سے کسی جانور کے نیند کے اندر خلل پیدا ہو جائے، وہ جانور اس بل کے اندر سو رہا ہو۔ جو اسلام، جو مذہب، جو دھرم ایک جانور کی نیند کے بارے میں اتنا خیال رکھتا ہے، بھلا آپ نے سوچا ہوگا کہ وہ اسلام، وہ مذہب، وہ دھرم، وہ تمام کے تمام انسانیت کی نیند کے بارے میں کتنا خیال کرتا ہوگا۔ میں آپ کو آگے بتلاتا چلوں، یورپ اور امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں ہرگز اسکول کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر، قید خانے کے اندر ہارن بجانا ممنوع ہے۔ اسکول کے 4 کلومیٹر احاطے کے اندر کوئی ہارن نہیں بجا سکتا ہے۔ ہاسپٹلز کے 8 کلو احاطے کے اندر
کوئی ہر نہیں بجا سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے قید خانے کے اندر، اس کے احاطے کے اندر کوئی بھی ہر نہیں بجا سکتا ہے۔ وجہ پوچھنے پر وہ لوگ بتلاتے ہیں کہ اسکول کے اندر تمام کے تمام اساتذہ اپنے طلباء کو متوجہ ہو کر اسکول کا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، طلباء پورے منہمک ہو کر سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ ہرگز نہیں چاہ رہے ہیں، ہم یہ ہرگز نہیں برداشت کرتے کہ بھائی گاڑی کے ہارن کی وجہ سے ان کے ذہن ادھر ادھر منتشر ہو جائیں۔ ہاسپٹلز کے بارے میں دریافت کیا گیا، آگے سے جواب آیا اس لیے ہم نے یہاں گاڑی کا ہارن بجانا ممنوع قرار دیا ہے۔ یہاں مریض جو آتا ہے وہ چین، سکون، آرام کی زندگی پانے کے لیے آتا ہے۔ ہم ہرگز یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ یہاں مریض کی راحت کے اندر بے سکونی داخل ہو جائے، یہاں مریض کی راحت کے اندر بے چینگی پیدا ہو جائے۔ مریض یہاں آرام پانے کے لیے آتا ہے، یہاں اس کے آرام کے اندر خلل پیدا ہو جائے، ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے جب جیل کے بارے میں، قید خانے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہاں کیوں نہیں ہارن بجایا جا سکتا ہے، تو آگے سے جواب آیا اس لیے یہاں ہارن بجانا ممنوع قرار دیا ہے کہ یہاں قیدی اپنے گناہ کے باب میں سوچ کر اپنے اندر احساس پیدا کر رہا ہوتا ہے، اپنے احساس کو جگا رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے ہیں یہاں گاڑی کے ہارن کی وجہ سے اس کے احساس کے اندر خلل پیدا ہو جائے۔ جب تمام کے تمام میں نے یہ باتیں سنی اور میں نے پڑھی تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا۔ کیوں کر تعجب ہوتا جبکہ شریعت نے ہمیں ہزاروں سال پہلے بتلا دیا ہے المشغول لا یشغل۔ ایک انسان کسی کام کے اندر مشغول ہے تو اس کو ہرگز کسی دوسرے کام کے اندر مشغول نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے اور باہر سے آنے والے فرد کو یہ قرار دیا گیا ہے کہ بھائی تو نے اس کو سلام نہیں کرنا ہے۔ سلام کتنی اہم عبادت ہے، بلکہ کھانا کھانے والے شخص کو سلام کرنا شریعت نے وہاں مکروہ قرار دیا ہے۔ ذرا آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ آئیے میں بتلاتا ہوں کس لیے منع کیا ہے شریعت نے۔ اس لیے منع کیا ہے کہ جہاں وہ آدمی کھانا کھا رہا ہے وہیں اس کی توجہ بھی بڑھ جائے گی۔ آپ نے اسلام کو سرسری پڑھا ہے، آئیے ذرا اسلام کو پورے منہمک ہو کر اسلام کی کتابوں کو ذرا اچھے طریقے کے ساتھ اپنے اذہان کے اندر ان کو جذب کیجئے تو آپ کو اسلام کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اسلام کتنی اہم اور کتنی ضروری چیز ہے۔ اسی اعتبار سے میں آپ کو کہوں گا کہ مساجد میں اللہ سے لو اور باہر کی دنیا میں مخلوق کو دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر متعارف طور پر دیکھا جائے تو خدمت خلق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ گزرتا ہے، اور نبوت جو ملتی ہے وہ 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ اگر خدمت خلق نبوت کے ساتھ معلق ہوتی، نبوت کے ساتھ متعلق ہوتی تو 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں خدمت ملتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر خدمت خلق بچپن ہی سے مل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خدمت خلق کی وجہ سے ایک لقب دیا گیا تھا الصادق الامین۔ صداقت اور امانت کا تعلق اگر متعارف طور پر دیکھا جائے تو یہ خدمت خلق ہی سے ہے۔ اور میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کو فرمایا تھا اگر تو اپنی تجارت کے اندر صداقت کو اپنائے گا، اگر تو اپنی تجارت کے اندر امانت کو اپنائے گا تو کل قیامت کے دن VIP لوگوں کے ساتھ منچ کے اوپر ہوگا۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں خدمت خلق کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے ایک اور بات کہتا چلوں کہ اس وقت سب سے بڑی خدمت خلق کے لائن سے ہے تو وہ مسلم بچے بچیوں کی شادی کی فکر کرنا ہے، ان کا رشتہ جو آپس میں آپ کروا رہے ہیں اس کو فری کیا جائے، رشتہ جمانے کی قیمت ہرگز نہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زوج للہ قوجہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، جو اللہ کی نسبت پر کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی کا رشتہ آپس میں کروائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے۔ اس کی فکر ہمارے پہلے بزرگ کیا کرتے تھے،
لیکن آج اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں مفقود پائی جا رہی ہیں۔ اس سے زنا کا انسداد ہو جائے گا، اس سے ارتداد ذہنی اور ارتداد عملی ختم ہو جائے گا۔ امت مسلمہ کی فکر آپ اپنے اوپر لینے والے بنو، اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرو۔ کسی غریب کا بچہ اسکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، کسی بھی دینی ادارے کے اندر پڑھ رہا ہے تو اس کی فیس کا ذمہ آپ اپنے اوپر لے لیجئے، اور اگر کسی غریب کا بل آ رہا ہے اور وہ بل بجلی کا وہ نہیں پے کر رہا ہے تو آپ اس کی طرف سے پے کر دیں۔ کسی غریب کا گھر اگر نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان کے اندر رہ رہا ہے، اس کا کرایہ آپ بھر دیں۔ یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا بوجھ ہم سے ہلکا فرما دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر تھا، اس کا قرض لوگوں کے اوپر تھا۔ جب وہ اپنا قرض وصول کرنے کے لیے کسی خادم کو بھیجتا تو اس وقت اس کو یہ وصیت کرتا کہ جو دینا چاہے اس سے لے آنا، اور جو نہ دینا چاہے اور وہ کہے کہ میں کل دوں گا تو اس سے مزاحمت نہ کرنا، اس سے جھگڑا نہ کرنا، اس سے نہ الجھنا۔ اور شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بارے میں یہ حکم کرتے ہیں کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ملائکہ فرماتے ہیں رب العالمین کس بنیاد پر اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی آگے سے ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے میں نے اس کے بارے میں جنت کے دخول کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر میرے بندوں کا بوجھ ہلکا کیا کرتا تھا، آج میری رحمت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں اس کے اوپر سے اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا نہ کروں۔ امت مسلمہ کا درد اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور امت مسلمہ کی خدمت کرو، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے کیوں نہ ہو۔